مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اعتکاف کی نیت نہیں تھی، اب افطاری سامنے آ گئی مسجد میں، کیا کرے؟ افطار نہیں کر سکتا۔ پہلے اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کریں۔ کھانے کے لیے کریں گے تب بھی کھانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے نیت کرے، تھوڑا ذکر و اذکار کرے، مثلا 12 بار درود پاک پڑھ لے، اب چاہے تو کھا پی سکے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں نہ جانے کتنے انسان آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے قبرستان آج بھی موجود ہیں۔ پیارے باپا جان، کیا اسلامی بہنیں فاتحہ کے لیے قبرستان جا سکتی ہیں؟ کیا مرد قبرستان جا سکتا ہے؟ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبر کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حدیث پاک۔ تو مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام و شہداء عظام رحمہم اللہ السلام کی حاضری سعادت اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ اور کار ثواب۔ البتہ عورتوں کو قبرستان جانا ممنوع ہے۔ سمجھدار مدنی منیوں کو بھی قبرستان نہ لے جایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر انوار پر عورت
حاضری دے سکتی ہے، بلکہ حج کیا تو اب تو حاضری واجب ہونے کے قریب ہے، ضرور حاضری دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی سال کا اکثر حصہ چائنا میں گزارے اور عید کے دنوں میں پاکستان چلے جائے اور پھر 10-15 دن بعد عید گزار کر پھر اگر وہ چائنا میں آئے، تو سوال عرض ہے کہ وہ فطرہ اپنا چائنا کے کرنسی کے حساب سے دے گا یا پاکستان کی کرنسی کے حساب سے دے گا؟ براہ کرم اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اور امیر سنت کی بارگاہ میں دعا کی عرض ہے کہ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مدینہ شریف میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ دراصل فطرہ واجب ہوتا ہے اپنے شرائط کے ساتھ اس شخص پر کہ جو صبح صادق عید الفطر کی صبح صادق پائے۔ تو جہاں وہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ہے تو اب اس پر فطرہ واجب ہوا، تو جہاں ہے وہاں کی کرنسی دے گا، چائنا میں تو چائنا کی، پاکستان میں تو پاکستان کی کرنسی کے مطابق فطرہ ادا کرے گا۔ کرنسی کوئی چیز نہیں ہے، دراصل فطرے کے لیے تو گیہوں، کھجوریں، جو، کشمش، یہ ان کے حساب سے تو بہرحال کرنسی دے یا وہاں جو بھی بھاؤ ہو جہاں یہ ہے وہاں کے مطابق کرنسی دے یا وہ چیزیں دے دے جن کے میں نے تذکرہ کیا، ان کے جو اوزان مقرر ہیں۔ 2 کلو گیہوں میں سے 80 گرام کم، یہ گیہوں کا، باقیوں کا ڈبل، کھجوریں، کشمش، جو شریف، یہ ڈبل وزن۔ تو اب چاہے تو یہ چیزیں دے دیں، چاہے تو ان کی قیمت دے دے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مقدار محتاط مقدار بیان کی گئی جو پورے پاکستان کو کافی ہو جائے، لیکن پھر بھی ساتھ میں یہ قانون موجود ہے شرعی کہ صدقہ فطر اسی وقت واجب ہوگا جب عید الفطر کی صبح صادق ہو جائے اس دن کی، اور اس وقت جو بھی قیمت ہوگی وہ واجب ہوگی۔ لیکن یہ جو رقم دی گئی ہے تو اس سے انشاءاللہ فطر ادا ہو جائے گا کہ وہ اتنی محتاط رقم ہے کہ اگر تھوڑا بہت دام آگے پیچھے ہوا تو بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کشمش، یہ سب سے مہنگی کشمش اور کھجوریں اس وقت دونوں ایک ساتھ تقریباً چل رہی ہیں، تو اس کے حساب سے اگر آپ فطرہ دینا چاہیں پاکستانی کرنسی میں تو 1600 روپے، جو شریف دینا چاہیں 240 روپے، اور گندم یعنی کنک، یہ گیہوں، یہ دینا چاہیں تو 100 روپے۔ تو دنیا میں تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ، چاہے مہنگی ہو بلکہ مشہور بھی ہے کہ سستا روے مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار، یہ ایک مثال ہے۔ یہاں یہ کما کو نہیں چلے گی، لیکن یہ کہ ہم دنیاوی فائدہ دیکھنے میں مہنگے کا بھی وہ چلا لیتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جن کے پاس پیسے ہو ان کو چاہیے کہ وہ فطرہ بھی مہنگے والا دے تو آخرت میں زیادہ فائدہ دے گا، کم والا دیں گے تو کم فائدہ دے گا۔ قبولیت اللہ کے ہاتھ میں، تو زیادہ سے زیادہ فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک فرد کا 1600 روپے بھی کوئی زیادہ، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ 1600 روپے تو شاید ہوٹل میں جا کر ایک وقت میں لوگ کھا لیتے ہوں گے، اتنا تو، بلکہ اس سے زیادہ کا بھی کھا لیتے ہوں گے ہوٹل میں جا کر۔ تو یہ غریبوں کو ویسے بھی زیادہ اور عمدہ دینا چاہیے۔ تو اس لیے فطرہ جو ہے وہ آپ 1600 روپے والا دیں، نہیں دے سکتے تو پھر ٹھیک ہے 240 والا، یہ بھی نہیں دے سکتے، دل نہیں چلتا تو 100 روپے والا دیں۔ دعوت اسلامی بھی فطرے اکٹھے کرتی ہے کہ ان کے بھی اپنے اخراجات
ہیں، اس میں شرعی ہیلا کر کے استعمال کیا جاتا ہے. جامعات المدینہ، مدارس المدینہ اور ہزار کام ہیں دعوت اسلامی کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض تھی کہ ہمارا افطاری کے لیے ہم پیکٹس وغیرہ بنا رہے تھے، بوتلیں ٹھنڈی کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم برف منگواتے ہیں. ایسے میں اگر جماعت کا ٹائم آ جائے اور ہم اگر جماعت کے لیے جاتے ہیں تو ہماری 30-40 روپے کی برف پگھل جائے گی، تو ہمیں جماعت پکڑنی چاہیے یا پہلے کام کر کے پھر الگ سے اپنی نماز پڑھ لیں؟ بس. اب یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے اور حرص کی وجہ سے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو بھوکے مرتے ہوں، سارا سال کما ہی رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ اس کے لیے نماز کی قربانی دینا، جماعت کی قربانی دینا، یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اس کے بدلے کوئی کاروباری بندہ ایسا کرے کہ جس میں نماز پڑھنے کی وجہ سے لوس نہ ہو مالی. اب برف کو تو یہ بوریوں میں اور لپیٹ لیتے ہیں اور وہ بچ جاتی ہے، پگھلتی نہیں ہے. ہم نے تو بچپن سے یہ دیکھا ہے. یہ جو پٹسن کی بوریاں ہوتی ہیں نا، اس میں برف کو لپیٹ لیتے ہیں. تو 3-4 بوریوں میں اگر اس کو پیک کر کے ایسا پیک کر لیں گے کہ اس کو ہوا نہ لگے تو پھر کم پگھلتی ہے. جماعت تو ترک کرنا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. مسئلہ تو یہ ہے کہ مال یا جو جان ہے اس کے تلف ہونے کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اجازت تو دی ہے جماعت چھوڑنے کی، لیکن آپ چونکہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ حفاظت ہو سکتی ہے تو حفاظت کر کے جانا ہوگا. پھر برف اس میں بھی رہتے ہیں، فریج آتے ہیں، اس کی پیٹیاں آتی ہیں برف کی، جس میں پیٹیوں میں مطلب اس طرح کی پول رکھی جاتی ہے، اس میں برف رکھ دو نا تو وہ بہت دیر تک رہتی ہے. یہ گوشت والے اور برف ڈالتی ہے نا تو اس میں پیک کر لیتے ہیں. تو وہ کھلی ہوا میں چھوڑ دیں گے تو برف پگھلے گی ظاہر ہے. تو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے. بہرحال جماعت کا اپنا ایک ثواب ہے، ایک فضیلت ہے، اس کے حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے. واجب ہونا نہ ہونا وہ اپنی جگہ پر مسائل ہیں. تو نماز توڑنے کی بھی صورتیں، نقصان جب مال کا ہو رہا ہو. تو میں نے تو مشورتاً آپ سے یہ جو کچھ عرض کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سلیمان اشرف گجرانوالہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگ ٹی وی میں یعنی کہ پروگرام میں دعا مانگتے ہیں، کیا ہم اس دعا میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ٹی وی پر دعا اسی لیے ہم دکھاتے ہیں کہ دوسرے شریک ہوں، اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں، کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ ناظرین میں جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی. تو اس طرح ناظر اس کو بولتے ہیں. ویسے ناظر تو جو دیکھنے والا، تو جو ٹی وی دیکھنے والا جو ہے وہ ناظر ہم اسی کو بولتے ہیں نا، ٹی وی دیکھنے والا، جس کو ویورس یا ویورس جمع. تو دعا میں آپ بالکل شریک ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی جو فیس بک کے پیج ہیں ان پر جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے. یہ راحیل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا کیسا جائز ہے؟ عمر فاروق ہیں، اگر روزے کی حالت میں بلغم کے ساتھ خون بھی آئے تو کیا حکم ہے؟ خون اگر بلغم میں نکل رہا ہے تو پھر تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. یہ شاذیب ہیں، اگر ٹی وی دیکھنا حرام ہے تو مدنی چینل کس طرح سے دیکھیں گے؟ ٹی وی مطلقاً دیکھنا حرام تو کوئی بھی نہیں کہے گا. ٹی وی سیٹ بند پڑا ہے، وہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ یا ٹی وی آپ گزرے، ٹی وی چل رہا ہے اور اس میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو تلاوت کرنے والے کو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ تو مطلقاً یعنی بالکل ہر صورت میں ٹی وی حرام نہیں ہے.
تو مدنی چینل میں چونکہ جائز سلسلے آتے ہیں تو یہ ثواب کی نیت سے دیکھیں گے تو ثواب ملے گا. اور یہ اس لیے مدنی چینل دیکھنا کہ مدنی چینل میں نہ عورت ہے نہ میوزک ہے, کوئی گناہ بھرے سلسلے نہیں ہیں, اس لیے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں. ہم نے مطلب اس پر یہی کوششیں رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی گناہ کی ترکیب نہ ہو اس میں الحمدللہ. باقی چینلز عام طور پر عورت اور میوزک والے ہوتے ہیں یا نہیں, یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ عورت اور میوزک تو اب بہت پرانی چیز ہو گئی, اتنے واحیات خرافات بلکہ بعض اوقات نعوذ باللہ کفریات بکے جا رہے ہوتے ہیں چینلز پر, اور بالکل دین کا نقشہ بگاڑنے پر بعض چینلز تلے ہوئے رہتے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں, مدنی التجا کرتے ہیں کہ صرف مدنی چینل دیکھا کریں. ہمیں اس سے کوئی آمدنی نہیں ہے, کوئی اس میں آپ دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹس بھی نہیں ہے, نہ یہ کوئی پروفیشنل ہے یہ چینل مدنی چینل, یا آپ ہی کی مطلب مدنی عطیات پر چلتا ہے. دعوت اسلامی کے چاہنے والے, اسلام سے محبت کرنے والے مسلمان اس کو چلاتے ہیں, اس میں پیسے دیتے ہیں, وہ چل رہی ہے. جب بغیر پیسوں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں چلتا. اس کی بہت خرچہ ہے, روز کا شاید 20 لاکھ روپے خرچہ ہے, تقریباً 20 لاکھ روپے ڈیلی اس کا خرچہ ہے. چینل چلانا آسان نہیں ہے. اب دوسرے لوگ خرچہ نکالنے کے لیے ایڈ چلاتے ہیں. اب ایڈ میں جو بھی ہو, پھر یہ واحیات خرافات کے بغیر لوگ ایڈ دیتے نہیں ہیں, یہ بھی ہے. جب تک کیونکہ اس میں ویورشپ چاہیے, اس کو ایڈ زیادہ ملے گی, تو ویورشپ لانے کے لیے یہ دلچسپیاں لاتے ہیں. اور بدقسمتی سے اب لوگوں کو دلچسپیاں گناہوں میں ہیں, نیکیوں میں نہیں ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ ایک عالم دین واعظ فرما رہا ہے, اس کو دیکھنے والوں کی تعداد چینل پر کم ہوگی, اور اگر کسی مسخرے کو بٹھا دیں گے نا, کامیڈین کو, اور وہ بکواس کر رہا ہوگا, چاہے کفریات بک رہا ہوگا, اس کے دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, تو ایڈورٹائز ملے گی. اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامت رکھے, اور مہربانی کر کے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اپنی آخرت کو جو چیز فائدہ پہنچا وہی دیکھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر باہر کہیں گرے ہوئے پیسے ملیں تو ان کا کیا کیا جائے؟ سائیڈ میں رکھیں یا کسی غریب کو دے دیں؟ لقطہ, یہ لقطہ کہلاتا ہے. لقطہ اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے. اب پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہوا, اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا, تو اٹھا لینا مستحب ہے. اور اگر اندیشہ ہو, یعنی یہ خطرہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو نہ تلاش کروں, تو چھوڑ دینا بہتر ہے کہ وہیں بھلے پڑا رہے. اور اگر ظن غالب ہو, یعنی غالب گمان کہ مالک کو نہ دوں گا, تو اٹھانا ناجائز ہے, اور اپنے لیے اٹھانا حرام ہے. اور اس صورت میں بمنزلہ غصب کے ہے, یعنی غصب کرنے کے کی طرح ہے. جیسے کہ کسی کا مال چھین لینا, یہ بھی غصب ہی کی صورت ہے نا. لیکن اس کی اور صورتیں بھی ہیں, اور یہ چھین لینے کی بھی اور صورتیں ہیں, لیکن ناحق جو چھینا جاتا ہے کسی کا, یہ غصب کہلاتا ہے. اور اگر یہ ظن غالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع و ہلاک ہو جائے گی, تو اٹھا لینا ضروری ہے. لیکن اگر نہ اٹھائے اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں, اس پر ڈنڈ نہیں آئے گا, جرمانہ نہیں آئے گا کہ اتنی رقم
وہ ادا کرے، لیکن ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اٹھانا ہوگا اس کو، پھر اب اٹھا کر پھر مالک تلاش کرنا ہوگا۔ مالک ہی کے لیے اٹھائے گا، اسی نیت سے وہ جب اٹھانا ضرور ہوگا۔ ہاں، اپنے لیے نہ اٹھا کہ میں اب کوئی لے لے گا ضائع ہو جائے گا چلو میں ہی لے لیتا ہوں، تو یہ تو حرام۔ ایک شخص ضرورت مند ہے، ابھی دعائیں کر کر کے نکلا، یا اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے، وہ جا رہا ہے، راستے میں کسی کا پرس ملا، کوئی بھی نہیں ہوا، تو یہ بولے میری دعا قبول ہو گئی، دست غیب سے مدد ہوئی ہے، تو یہ بس اللہ کی زمین سے ملا ہے، اب مجھے کیا پتا کس کا ہے، تو یہ بھی کیا ایسا بولے؟ میری دعا قبول ہو گئی ہے، جو مانگا وہ ملا، بلکہ بٹوا ملا پاپا، بھرا ہوا بھی نوٹوں سے اور سونے کی بالی بھی تھی اندر، کارڈ بھی ہوتے ہیں اندر میں، وہ کارڈ ڈال کر کیش کرا لو، یہ کرا لو، وہ کرا لو، ایسے کو کیا سمجھائیں گے؟ یہ بالکل یعنی کہ اس کی دعا قبول ہوئی یہ کہلائے گا نہیں، یہ اپنا اس کا خود ہی اجتہاد ہے یہ کہ میری دعا قبول ہوئی، یہ بالکل یہ دوسرے کا مال ہے، اور وہی احکام ہے اس کے جو ابھی میں نے بیان کیے، اپنے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر والد صاحب جیب خرچی کے لیے پیسے دیں تو والد کی اجازت کے بغیر ان میں سے کچھ رقم کسی غریب کو دینا کیسا؟ اگر والد صاحب نے جیب خرچی جیب خرچی دی تو اب اس کا تو یہ مالک ہے، کچھ دے یا سارا دے دے غریب کو۔ اگر نابالغ ہے تو نابالغ نہیں دے سکتا، نابالغ جس چیز کا مالک ہے نا، تو یہ اپنی ملک کی چیز تو اپنے بھائی بہنوں کو بھی نہیں دے سکتا، جیسے وہ بھائی بہن ایک دوسرے کو کھلاتے رہتے ہیں، یہ نہیں کھلا سکتے۔ اس طرح پاپا اسی طرح اگر کپڑوں میں سے بچوں کی امی کو کوئی تھوڑی بہت رقم ملے تو کیا وہ رکھ سکتی ہے؟ کپڑے کس کے؟ شوہر کے، وہ بچوں کے ابو کے کپڑے واپس دے دے، رکھ نہیں سکتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ تھوڑی دنوں پہلے ہی طے ہوا تھا پاپا جو تیرا ہے وہ میرا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اب جیب سے پیسے نکل آئے تو اب منع کر رہے ہیں، چلیں اب تم تو شرعی مسئلہ ہی بیان کیا ہے۔ تے کیا ہوا تھا؟ تھوڑے دنوں پہلے جیسے بات ہوئی تھی میاں بیوی میں کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اب جیب سے پیسے نکل آوے شوہر کے تو وہ میرا نہیں کہہ سکتی، نہیں؟ یہ بعض اوقات یہ بس وہ محبت میں بولتے ہیں ایسا، لیکن نکال پتہ چلے گا نا کہ بیوی نکالتی ہے تو کہیں بیوی کو ہاتھ پکڑ کے باہر نہ نکال دے کہ تو چوریاں کرتی ہے۔ اب اگر لے تو بتا دینا، اب بتانے کی صورت اور ہے کہ اتنے ملے، چھپائے نہیں۔ اگر نہیں بھی بتائے کہ بالفرض یہ ہے بھی آپس میں تو بھی وہ تو پریشان ہوگا نا، میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، تو بتا دینے میں جو ہے وہ اس کا وہ مسئلہ نہیں بہتری رہے ہے۔ آپس میں ایسی ہوتی نہیں ہے کہ جتنا چاہے میرے اس سے پیسے لے لے میرے سے۔ پاپا اصل میں کپڑے تبدیل کر کے وہ دوسرے کپڑے پہن کے چلا گیا جہاں وہ نوکری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے، اب پیچھے سے 100-200 یا اس طرح کا کوئی 20-50 کی رقم ملی، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ ہاں وہ دے دینے چاہیے، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ نہیں؟ ہم گھر کے ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ بعض اوقات اب جیسے یہ 20-25-30 روپے کی رقم ہے تو وہ دھوبی کو بھیجنے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس وقت نکلتے ہیں، شوہر بھی بھول جاتا ہے رکھ کے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہی احتیاط اسی میں ہے کہ بتا دے گھر پر کہ اتنے نکلے تھے، اتنے نکلے تھے۔ جی ہمارے یہاں نابالغ کے مسائل جب سے بیان ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے، گھروں میں نابالغ مدنی منع و مدنی منیوں کا بھی کافی ذہن بنتا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ ابو ہم دے نہیں سکتے نا، ابو میں نہیں دے سکتی نا۔ اب ایسی صورت میں اب ہوا یہ ہے گھر کے اندر ذہن نہیں بن رہا بڑوں کا کہ اب جیسے کہ بچوں کے کپڑے جب پرانے ہو جاتے ہیں، چیزیں بھی تھوڑی پرانی ہو جاتی ہیں، تو لینے دینے میں بڑا ایشو ہو رہا ہے کہ اس کے کپڑے اس کو نہیں پہنا سکتے، خریدنے کی وہ زحمت نہیں کرتے، خریدنے والا ذہن نہیں ہے۔ تو اگر ایک بار پھر آپ مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے بتا دیں
کہ نابالغ بچوں کے کپڑے یا جوتے یا وہ کھلونے وغیرہ یا جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں وہ کسی اور بچے کو اگر نابالغ بچہ ہے دینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوشش اول تو یہ کیجیے ذہن بن جائے نا تو کوشش ہو کہ وہ بچے کو اس کا مالک نہ کرے. اب والد نے اپنے کسی نابالغ بچے کی نیت سے کوئی چیز خریدی تو جب اس نے خریدی تو اب یہ نابالغ بچہ اس کا مالک ہو گیا. تو بچہ فکس کر کے خریدے نہیں، اپنے لیے خریدے اور ان کے لیے مباح کر دے کہ یہ پہلے کھیلیں، اس سے توڑیں پھوڑیں جو کریں. یہ تو اس طرح کرے گا نا. اسی طرح کپڑوں کا بھی خود مالک رہے، بچوں کی نیت نہ کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر دوسروں کو بھی دے سکے گا، وہ سب کچھ کر سکے گا. یہ سب بچے کھیلتے رہیں. ایک صورت تو یہ ہے جو سب سے محتاط صورت اور بہترین صورت ہے، لیکن یہ ہے مشکل، کبھی یاد رہے گا کبھی نہیں رہے گا، اور ذہن نہیں ہوتا، بندہ سیریس نہیں لیتا، بس سب چلتے ہیں یار، سب یہی یہ صحیح تو کرتے ہیں. تو یہ تو سب نماز بھی نہیں پڑھتے. واقعی یہ نہیں کہ 1-8% اب تو مجھے نمازی لگتا رہ گیا ہے. 1-8% نمازی ہوگا اور پھر ان 1-8% یا 2% نمازی ہوں، ان میں بھی اگر آپ درست نماز پڑھنے والے تلاش کریں گے نا تو جوئے شیر لانے کا مترادف ہے. ہزاروں میں کوئی ملے گا جو صحیح نماز پڑھتا ہو. تو اب ایسی صورت میں کیا ہے، سب چلتا ہے یار، کس کو آتی ہے نماز یار، کوئی نہیں پڑھتا صحیح. تو یہ نہیں ہوگا. ہر ایک مسلمان پر یہ لازم ہوگا کہ وہ نماز پڑھے اور درست پڑھے، انڈرسٹوڈ ہے. اکثریت کرتی ہے تو ہر مسئلے میں کوئی اکثریت کا فیصلہ تھوڑی چلے گا، کوئی جمہوریت تھوڑی ہے اس میں کہ سارے شراب پینا شروع کر دیں تو شراب حلال ہو جائے، سارے نماز چھوڑ دیں تو نماز معاف ہو جائے. تو ہر معاملے میں یہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بچے کا کھلونا، چلو بچے کی نیت سے لے لیا، اب کیا ہوگا، دوسرے بچے بھی کھیلیں گے. تو اس کا بھی ہے حل. اسی کھلونے کو، کیونکہ یہ سرپرست ہے، جو والد کر سکتا ہے، دوسرے بھائی بہن وغیرہ نہیں کر سکتے، ماں بھی نہیں کر سکتی. جو سرپرست ہے، والی ہے، ولی بھی بولتے ہیں اس کو، ولی، یا عام طور پہ والد ہی سرپرست ہوتا ہے. تو والد اس کھلونے کو جس کو اس نے خریدا ایک بچے کی نیت سے، اب اس کو یہ بیچ بھی سکتا ہے، تو اس کو یہ مارکیٹ ویلیو پر اسی کھلونے کو خود ہی خرید لے جو مارکیٹ ویلیو ہو. اب مثال کے طور پہ 100 روپے کا کھلونا لیا تھا 2 دن پہلے، ایک دم بازار تیز ہو گئی اور بچے کی نیت سے لیا تھا اور اس کی 150 قیمت ہو گئی، یا رمضان کا چاند نظر آ گیا تو چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے، تو جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے، تو اب یہ 150 کا وہ خرید لے. یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ کھیلے ہوئے کھلونے کا بھاؤ تو گھٹتا ہے، کبھی کونا کھانچا ٹوٹ جاتا ہے تو بالکل ہی ردی ہو جاتا ہے. تو جو بھی مارکیٹ ویلیو بنتی ہو اس سے زیادہ میں خرید سکتا ہے، کم میں نہیں. تو یوں یہ خرید لے. اب یہ سب کے لیے مباح کر دے، یعنی سب کے لیے جائز کر دے. مباح یاد نہیں رہے گا شاید، تو بھائی اب جو کھیلے، جس کو کھیلنا ہو کھیلے، توڑے پھوڑے، یہ اجازت، یہ نیت کر لے. یا بچے سمجھدار ہیں تو بول دیں کہ سب کھیلنا، کسی کا بھی نہیں ہے، یہ میرا ہے. تو یہ یوں مطلب بہت سارے مطلب یعنی کہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اسی طرح بچوں کے کپڑے بچ گئے، اب اس کے پہننے کے قابل نہیں ہے، دوسرا بچہ تیار ہے پہننے کے لیے، اب وہ پروان چڑھ رہا ہے. تو یہ بچے کے کپڑے کوئی ایسا لمبا چوڑا ایشو نہیں ہے. آپ یہ کپڑے مارکیٹ ویلیو سے خرید لیں. اگر آپ نے 200 روپے کا بابا سوٹ لیا تھا نا، اور اب یہ دھل دھلا کر 10 روپے کا بھی نہیں رہ گیا ہوگا پھٹ پھٹا کر، بلکہ بعض ہوگا تو پھینکنے ایسے ہو جاتے ہیں. تو جو بھی ہیں یہ کپڑے کی مارکیٹ ویلیو، اس کا نکالنے کا طریقہ یہ کہ جہاں یہ بکتے ہیں پرانے کپڑے، مثلا کباڑی کو دکھا دیا، کباڑی بھی خریدتے ہیں، اگر خریدتے ہیں تو اس سے دام لگا لیا، تو وہ آپ کے 10,000 کے کپڑے کے 200 روپے ہی بتانے ہیں اس نے.
तो 2-3 कबाड़ियों को आप दिखा देंगे ना तो मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी इसकी। अब जो भी 200 रुपये, 500 रुपये, 1200 रुपये, 300 रुपये जो मार्केट वैल्यू निकली, उस मार्केट वैल्यू में वो कपड़े आप खरीद लें। अब खरीद कर अब नियत नहीं करेंगे, मैं बच्चे खरीदते वक्त ये नियत नहीं करेंगे मैं अपने इस छोटे मदनी मुन्ने के लिए ले रहा हूँ, अपने लिए ले रहा हूँ, ये खरीद लें। अब अपने ही मिल्क में रखें, इसको मालिक ना करें, उस पहनाते रहो इसको, है मेरे, यूँ करके इस्तेमाल करते रहें इसको, तो भी सही है। अगर नाबालिग की मिल्क कर देंगे, उसकी नीयत से खरीदेंगे या उसको मालिक बना देंगे तब भी सही है, मगर दोबारा फिर वो तीसरा मदनी मुन्ना मुस्कुराता हुआ आएगा तो उसके लिए फिर ये तरकीब कर लेना, खरीद लेना अगर बचे खुचे हों तो ये इसका बेहतरीन हल है। और ये नहीं कहूँगा कि ये आसान है, जिसका जहन बन जाए 100%, उसके लिए तो ये चुटकी का काम इतना आसान है। जिसका जहन नहीं है वो गोथे मारता रहेगा। अब इस मौलाना को पूछेगा वो कुछ बताएगा, उस मौलाना को पूछेगा वो कुछ बताएगा। ये मसाइल इतने आम नहीं है, लोगों को पता नहीं है। हर इमाम आलिम नहीं होता, हर दाढ़ी वाला मुफ्ती नहीं होता, ये हर एक को पूछते हैं जाकर। मसाइल पूछने हो तो मुफ्ती से पूछे जाएं, वो मुफ्ती नहीं जो स्टेज का मुकर्रिर हो। आम तौर पे फिक्र मुश्किल काम है, इसके मसाइल की पकड़ जो है ना, जो मुकर्रिर होते हैं ना, जो रोज़ रोज़ इनके खिताबात होते हैं, जैसे आम तौर पे इनकी पकड़ मेरा अपना तजर्बा इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़िक़्ह पर नहीं रहती इतनी। कोई बहुत ज़हीन और रह जाए तो वो अलग बात है, आम मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा। अगर कोई नाराज़ होता इसका मतलब उसकी पकड़ रही नहीं है, इसलिए नाराज़ हो रहा है, तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा उसको। लेकिन अगर मुलाकात होगी ना तो इंशाअल्लाह कान पकड़ा दूंगा। अगर कोई नाराज़ होकर लड़ने आ जाएगा तो आस्तीन चढ़ाकर। ये एक मुबालगे के साथ में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो भी इल्म दीन का आलिम होगा और उसको कोई हक़ बात बताई जाएगी ना, वो कभी बिगड़ेगा नहीं, बिफरेगा नहीं और शोर शार नहीं करेगा। ये ज़हन में रखिएगा। जो जिसको इल्म दीन जिसके सीने में होगा, जिसको इसकी बरकत हासिल हुई होगी इल्म और इरफान की, वो शरीफ आदमी होगा। अल्लाह हम सबको शरीफ बना दे। मैं तो आपको मसले समझा रहा हूँ, अब मसले कहाँ से समझने उसकी दुरुस्त वे बता रहा हूँ, सही रास्ता बता रहा हूँ। तो इसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी आपकी खिदमत के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद। और जो भी आशिकान रसूल मुफ्तियान किराम हैं, या रसूल अल्लाह कहने वाले मुफ्तियान किराम हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक उनकी भी रहनुमाई हासिल की जा सकती है, उनकी भी करें आप। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। पापा मैंने अपने बड़े बेटे के कपड़े वगैरह 200 रुपये में ख़रीदे छोटे बेटे के लिए। ये जो आप 200 रुपये हैं ये किसकी मिल्क होंगी? सुभान अल्लाह। हाँ, ये उसी की मिल्क होंगे जिसके कपड़े आपने ख़रीदे। यानी 200 रुपये में अपने बड़े बेटे जो नाबालिग हैं अभी, तो ये 200 रुपये उस नाबालिग बच्चे के हैं। बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई। ये बाप के नहीं है, बाप ने तो खरीदे ना, खुद ही अपने से खरीदे। अब वो अपने जेब से वो 200 रुपये बच्चे को दे दे या बच्चे के लिए अलग से जमा कर दे, जो उसका अकाउंट है उसमें शामिल कर ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अर्ज़ कर दूँ। अब देखिए ये मसला तो पूछने वाले ने पूछ लिया, मैंने बयान कर दिया। अब सोशल मीडिया वालों को हो सकता है ये काम मिल गया होगा। हाँ, ये अब अक्ल के घोड़े दौड़ाएंगे और अपनी हमाकत के गधे रोडों पे डाल देंगे, और हुक्म शरीयत जो बयान किया गया ना उसमें कीलो काल शायद करेंगे। ऐसे लोग होते हैं जिनके अकीदे के ठिकाने नहीं होते, मसलक के ठिकाने नहीं होते, ये चल पड़ते हैं, काम ढूंढते हैं, कोई काम मिल जाए। तो खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, अपनी आखिरत पर रहम करना। मैंने जो भी मसाइल बयान किए अपने नफ्स के लिए बयान नहीं किए, डरते डरते बयान किए। सही बोलता हूँ, मैं डरता हूँ कि इसके मतलब बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ करते हैं लोग, तो इसलिए अब ये हुक्म शरीयत है, इसके दलाइल चाहिए आपको। तो बहार शरीयत 14वां हिस्सा, बहार शरीयत 14वें हिस्से में
یہ مسائل موجود ہیں. فتح و رضویہ شریف کے 19ویں جلد میں اس طرح کے احکام موجود ہیں، بلکہ اس سے سخت احکام آپ کو ملیں گے ان کتابوں میں. میں نے تو شاید بہت نرم اور میں نے بالکل خلاصہ وار، بہت خلاصے کے ساتھ آپ کو آسان کر کے سجا کر آپ کو دیا ہے. اب بھی اگر آپ کا منہ ہی کڑوا ہے تو میرا حلوہ، اس کا کیا قصور؟ میں نے یقین مانے آپ کو حلوہ بنا کر پیش کیا ہے، ورنہ یہ سارے مضامین پڑھ کر آپ یہ نچوڑ نکالنے جائیں گے نا، آپ ہو سکتا ہے نہ نکال پائیں. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اس کے لیے شور نہیں مچانا. ہاں، علماء اور مفتیان اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے علماء سے ضرور آپ معلومات کریں. ہو عالم اور علم کا عالم ہو، نام کا نہیں، صرف داڑھی والا مولانا نہ ہو، بلکہ عالم دین ہوگا. انشاءاللہ وہ میری بات اس کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے پچھلے دنوں تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا، شریعت کے احکام کی توہین، یہ کفر ہے، جبکہ ہو توہین. اختلاف کرنا اور چیز ہے، توہین کرنا اور چیز ہے. لیکن بعض لوگوں کا انداز توہین والا ہوتا ہے. یہ اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائیں. کبھی کی ہے تو توبہ کرنا. شرعی مسائل بال سے باریک ہوتے ہیں، مہربانی کر کے اس میں آپ انٹرفیئر نہ کیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میں بعض اوقات کسی شخص سے اختلاف اس قدر ہو جاتا ہے یا وہ شخصیت اس قدر اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جاتی ہے کہ وہ کتنی ہی اچھی عمدہ بات کرے اور وہ حلوہ کتنا ہی اچھا دے، واقعی اس کے ہاتھ سے آیا ہوا حلوہ جو ہے نا وہ اس کو صحیح لگتا ہی نہیں ہے. تو اب ایسوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت نصیب کرے کہ جب بات ایک عاشق رسول بیان کرے اور شریعت کے احکام بیان کرے اور دین کی باتیں بیان کریں تو بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت مثال بیان کی کہ اب حلوہ تو حلوہ ہی ہوتا ہے، حلوہ ہوتا ہی میٹھا ہے. اب جس کا منہ ہی کڑوا ہو تو وہ اپنے کڑوے منہ کا علاج کرے اور شریعت کے مسائل کو سمجھے. اور جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آئے تو یہ دیکھیں کہ یہ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے. آپ کو نہیں پتہ، آپ نے نہیں سنا، آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی، آپ کو پہلی بار پتہ چلا تو بھائی جان آپ کو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے نا، شاید وہ بھی زندگی میں آپ کو پہلی بار پتہ چلا ہوگا کہ کپڑا پاک کیسے کیا جاتا ہے. اگر ایک تعداد ہوتی ہے جسے خود کو پاک کرنے کا طریقہ بتائے نا کہ فرض غسل کیسے اتارتے ہیں، تو شاید ایک سے ایک تعداد ملے گی جو 40 50 سال گزر گئے ہوں گے. ان کو اس وقت شاید پہلی بار پتہ چلے گا کہ خود کو پاک کیسے کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہوگی، آپ کے لیے نئی بات ہے. شریعت اور دین نے یہ باتیں بیان کی ہوئی ہیں. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بشر احمد سگوتا سے بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا محمد ریان فوت ہو گیا، اس کی قبر پکی کروانی چاہیے یا نہیں؟ سوال انہوں نے یہی کیا کہ بچے کا انتقال ہوا، قبر پکی کرانی چاہیے، ایسا محسوس ہو رہا ہے قبر بنانی چاہیے نہیں. یہ مراد ہے کہ بچوں کا جو انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں کہ یہ بھی سوچ ہوتی ہوگی یا سننے میں بھی آتی ہے کہ قبر بنانی ہے یا نہیں بنانی. تو اس تعلق سے کچھ مدنی پھول بیان فرما دیں. اوپر سے جو قبر پکی کرتے ہیں تو یہ جائز ہوتا ہے، لیکن عوام الناس کی قبریں جو ہے نا وہ کچی رہیں، یہ مناسب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کا سوال ہے، یہ مہنگائی سے کوئی کے متعلق ہے کہ اب جیسے ہر دکاندار یہی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح کچھ 2-4 روپے زیادہ ہی کما لوں. تو جب کمانے کا ہی ذہن ہے ہر ایک کا اتنا زیادہ سے زیادہ، تو مہنگائی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہنگائی کا خاتمہ تو وہ بزرگوں کا ہے نا کہ جو چیز مہنگی ہو جائے اس کو خریدنا چھوڑ دو، آپ بھی سستی ہو جائے گی. لیکن اب یہ تو ہے مشکل ترین معاملہ نا. مالدار
तो आमतौर पे 2-4 रुपए की परवाह करता नहीं है, तो खरीद लेता है। गरीब आदमी जो है ना बेचारा वो आजमाइश में रहता है। तो अब ये महंगी तो बस चलती है, जो लोग बनाते हैं प्रोडक्शन करते हैं वो महंगा करते हैं, फिर जो इनसे लेते हैं होलसेल में बेचने वाले वो नफ़ा ज़्यादा रखते हैं, फिर रिटेलर लेता है तो वो नफ़ा ज़्यादा रखता है। तो यूँ नफ़े की शरह ज़्यादा रखी जा रही है और चीज़ें महंगी, और महंगी करने के लिए बातों का वो छुपा देते हैं, नहीं है शार्टेज है, तो फिर वो महंगी देते हैं। जैसे हवाई जहाज़ के टिकट वाले, सीटें होती हैं इनके पास आमतौर पर होती हैं, लेकिन खलास नहीं है, सब बुक हो गई हैं, तो फिर ये ब्लैक में बिकती हैं सीज़न में। जैसे आजकल अब तो सीज़न उम्रे का तो जाने वालों का तो न रहा, उम्रे पर जाने वाले कोई इक्का दुक्का जाता हो या ये जाते होंगे जो, मगर अब इन दिनों शायद हवाई जहाज़ की सीटें खाली रहती होंगी, हाँ बहुत थोड़े, लेकिन आने वालों का इस वक्त रश लगा हुआ होगा। जी हाँ, बाज़ तो पार्टियाँ होती हैं जो वहाँ बड़ी रात करने जाते होंगे, 27वीं रात, और फिर आ जाते होंगे, 2-4 दिन के लिए जाते होंगे। तो या जो वहाँ नौकरियाँ करते हैं अरब ममालिक में, तो वो पाकिस्तान में जैसे आ रहे होंगे अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए, तो यूँ आने वालों का रश ठीक ठाक होगा। तो इस तरह मतलब ये इन दिनों बाज़ औक़ात ब्लैक चलती है, वो टिकट महंगा कर देते हैं और नहीं है करते हैं, तो यार नहीं यार देखो ना यार ढूंढो ना, ठीक है वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं आपको, नहीं मुझे कंफर्म सीट चाहिए, मेरी वो है फुला है, तो वही 50,000 रुपये लगेंगे, तो फिर एक कोई तरकीब है वो निकाल कर देंगे आपको। यूँ करके मतलब वो चल रहा होता है, महंगी करते हैं हर चीज़। उम्रा शरीफ के अलावा अगर हवाई जहाज़ की सीट है ना, जद्दा शरीफ की, मदीनी शरीफ की, वो सस्ती होगी, लेकिन उम्रा शरीफ का सीज़न आता है, रमज़ान जो सीज़न आता है, तो ये महंगी कर देते हैं लोग। इसी तरह रमज़ान शरीफ में खजूरें और दीगर खाने पीने की अशिया जो इफ्तार में खाई पी जाती हैं वो महंगी, जो चीज़ें पहनी जाती हैं ईद में वो महंगी। तो ये होता है, अब क्या किया जाए। अल्लाह ताला मुसलमानों की खैर खाही नसीब करे, आमीन आमीन। तो ये सवाब का काम है कि इस नीयत से कि मुसलमानों को तकलीफ़ से बचाऊँ, इनकी दिलजोई करूँ, का दिल खुश करूँ, सस्ता बेचना ये सवाब का काम है, ऐसा करना चाहिए। बाज़ तो ऐसे ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, ये अरब दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ रमज़ान करीम का इतना एहतराम करते हैं। हमारे ऐसे लोग तो मिलेंगे जो अरबों को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन आँखें इनकी बंद है। एक तो अरब को उनको बुरा इसलिए भी ना कहा जाए कि अरब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, ये निस्बत कोई छोटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर ये रमज़ान करीम में ये लोग चीज़ें सस्ती कर देते हैं और अपने दस्तरखान वसी कर देते हैं। अरे भाई रोज़ादारों को इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं, बाप बहुत इनके जो बड़े बड़े शेख होते हैं ना, जो इतना लंगर चलाते हैं ये रोज़ादारों के लिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इनकी ये काविशें, और हम सब मुसलमानों को हमदर्दी की सआदत बख्शे। और ये दुकानों में, मार्केटों में इन दिनों रमज़ान शरीफ के जो आइटम होते हैं ना, ये सस्ते कर दिए जाते हैं रमज़ान शरीफ में। और हमारे यहाँ बस खाली अरबों को बुरा भोला बोलना तो आता है, लेकिन अपने भाइयों का गला काटने से हम बचते नहीं हैं, लूट रहे हैं वो दो हाथों से अपने भाइयों को। ये उर्फन लूटना कहते हैं, महंगा देने को। तो इसलिए अपने मुसलमान भाइयों का, वो किसी भी नस्ल से हो, कोई भी बोली बोलता हो, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम है, हमारा इमाम है ना। ये बोली बोलना या भाई ये फला कौमियत है तो ये पंजाबी है, तो ये पठान है, तो ये सिंधी है, तो ये उर्दू बोलने वाला है, तो ये अरबी बोलने वाला है, तो ये फ़ारसी बोलने वाला है, ठीक है, ये ज़बान है अपनी अपनी। अगर अरबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकई ग़ुलाम है, खुश अक़ीदा ग़ुलाम है, हमारे सर का ताज हमारा इमाम है, हमें यह ज़हन बनाना चाहिए, किसी मुसलमान को बिला वजह बुरा भला ना बोला जाए।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ही सवाल आया है कि जो इस्लामी भाई मदनी माहौल से वाबस्ता हैं, अगर वो अपने घर की महरम इस्लामी बहनों को मदनी काम करने से रोकते हों तो इन्हें कुछ मदनी फूल अता फरमाएं। शरीयत के दायरे में रहते हुए मदनी काम अगर इस्लामी बहन करती है, बेपर्दगी नहीं करती, बे वक्त रातों में आती जाती नहीं, क्योंकि दावत इस्लामी का काम मगरिब तक है। मगरिब के बाद हमारे बाज नादान जो जिम्मेदार बन जाते हैं वो भी महफिलें सजा लेते हैं, हम लोग उसकी फेवर में नहीं है। मैं पहले भी ये समझा चुका हूँ कि ये जिम्मेदार हैं मगर गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं। ये महफिलें नात ख्वानियों की करते हैं, मर्दों में औरतों को भी पर्दे में बिठा देते हैं और बेचारियाँ ये भोली भालियाँ ये समझती हैं कि यार ये तो इमाम वाला है तो जिम्मेदार है और ये करता है सही करता है, तो सब कान खोल के सुन लो। दावत इस्लामी का मदनी काम मगरिब के बाद नहीं है, इस्लामी बहनों में, इस्लामी बहनें घर के अंदर मगरिब पे ख़त्म काम। अभी तक हमारी यही पॉलिसी बरसों से बनी हुई है, तो तमाम जिम्मेदारों को भी चाहिए कि इसको निभाएं, हमें तशवीश में न डालें, हमारा दिल न दुखाएं कि तुम्हारी वजह से हमारे दीन के कामों में रुकावट पड़ती है। और ये वो होते हैं कि साफ़ सुथरे जिम्मेदार होते हैं, एक्टिव जिम्मेदार जो यूँ रात दिन 12 मदनी कामों में जो रचा बसा होता है वही हरकतें नहीं करता। थोड़े ये ना टाइट किस्म के होते हैं ना, वो बाज़ों का ये भूलें कर जाते हैं, वो कसदन लगता है करते हैं, तो पता ना हो ये समझ में आता नहीं है, इतना अहम कानून पता ना हो, ये बरसों पुराना कानून है। क्योंकि रात को अगर मगरिब रात को देर से जाएगी तो घर में भी झगड़े होंगे, हालात भी ऐसे नहीं है कि रातों को इस्लामी बहनें जो हैं ये बाहर निकलें। अब ये शादियों में और ये हालों में और ये तंजीम ही नहीं होता, ये दावतें जो होती हैं ये अब इसका भी कोई हल समझ में आता नहीं है कि दावतें होती ही लेट हैं और ये फिर इसमें भी सारी बहनें जाती हैं। अब बिरयानियाँ और मुर्गियाँ छोड़े कौन यार, इतना नफ्स को तो हम अपना नहीं मार सके, किसी का नफ्स क्या मारेंगे। लेकिन दावत इस्लामी का मदनी काम वो मदनी काम नहीं होता, वो दावतें जो होती है ज़ाहिर है अब यूँ ही दिल को मना सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मदनी काम मगरिब के बाद दूसरों के यहाँ जाकर बाहर जाकर या बुलाकर ये नहीं होता हमारे यहाँ। जो भी करना है इबादत रियाजत मुताला घर की अपने घर की चार दीवारी में करना है मगरिब के बाद। तो अगर वो उसूलों की पाबंद है दावत इस्लामी के और शरीयत की भी पाबंद है, कोई ऐसा खिलाफ शरआ काम नहीं करती है, तो मैं अपने इस्लामी भाइयों को मदनी इल्तिजा करता हूँ कि वो बेजा सख्ती ना करें और मदनी काम इनको करने दें। आप भी करें, बल्कि आपको तो चाहिए कि इनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि जितना इस्लामी भाइयों को काम करना आसान है ना, इतना इस्लामी बहनों को आसान नहीं है। मैं सही बोलता हूँ, इनको एक तो बच्चे नाक में दम और दम में नाक कर देते हैं, इसके बावजूद ये काम करती है। बच्चे बहुत सताते हैं इनको, ये है ना 2 घड़ी बच्चा यहाँ लाते हैं इनके अब्बू, क्या क्या अंदाज इनका होता है, स्क्रीन पर खुद को देखकर क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं। अभी अपनी माँ को कितना तंग करते होंगे बच्चे, पका पकाया जो हांडी भी उलट देते होंगे, अपने आप को भी जला देते हैं वादों बेचारे, और वो ये तोड़ देते हैं वो फोड़ देते हैं, कभी वो अड़ी करके बैठ जाते हैं कि ये क्यों पकाया, ये नहीं खाऊंगा, वो क्यों नहीं पकाया, अब भी पकाओ। इतना सताए जाने के बावजूद इस्लामी बहन का काम करना। अच्छा, रमज़ानों में इनका काम दिन को होता है, ये मदनी अतियात करती हैं, अपने दायरे में रहकर अपने अजीज़ों के यहाँ जाकर महारिम के यहाँ जाकर जो भी इनकी तरकीब होती है, ये निकलती हैं दिन को 11-12 बजे धूप में रोज़े में। इनकी हमदर्दी कौन करे, घर वाले उल्टा डांट टपट करते हैं, इनको करती है। लेकिन ऐसी दीवानियाँ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदनी बेटियाँ दावत इस्लामी के मदनी काम, इनके 8 मदनी काम हैं, इस्लामी भाइयों के 12 हैं, तो ये 8 मदनी कामों में हिस्सा लेती हैं और ये बेचारियाँ दिन को काम करती हैं। इनको धोना पकाना भी होता है, बच्चे संभालने होते हैं। बाप जो है ना बच्चे को खाली प्यार करके
थोड़ा लुत्फ ले लेता है, सही बोलता हूँ, रोता धोता और चीखम चाक करता तो माँ को सौंप देते हैं, तो संभाल इसको, चुप करा इसको। और खाली बाप दादागिरी करने के लिए क्या अपनी बच्चों की अम्मियों पर, ये उनको बोलता हूँ जो करते हैं, ऐसा करते हैं, दादागिरियाँ करते हैं। हाँ, जो नहीं करते मैं उनको बोलता भी नहीं, तो जो दादागिरी करता है नाराज होता है, आधी रोटी कम खाए, हमारा अनाज बचाए, 2 रोटी ज़्यादा क्यों खाए। तो बहरहाल जुल्म ना किया जाए। तो अब बहरहाल जो ईसाई बहनें काम करना चाहती हैं दावत इस्लामी का, इनको ईसाई भाइयों को चाहिए हौसला अफजाई करके सवाब के हकदार बने, इनको नेकी के काम से रोके नहीं, कि नेकी के काम से रोकना बिला यानी कोई जवाज़ ना बनता हो। तो वो वलीद बिन मुगीरा जैसे सख्त काफिर की एक मतलब सिफत थी, एक खामी थी उसकी, मन्ना इल्लिल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला। तो आप भलाई से रोके नहीं, आप भलाई करने पर उनकी हौसला अफजाई करके सवाब के हकदार बने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 12 लेने नाम, वो सफ़र मदीना की कुरान अंदाजी के 12 नाम बाकी थे, वो लिए जाते हैं। तो जो मौजूद हों वो मदनी तरबियतगाह से रब्ता कर लेना, और अभी करना। अब चले गए नहीं है आपके नसीब, सो गए आपके नसीब, बल्कि ये सोने का टाइम तो खैर नहीं है, शायद कोई सोया ना हो। मदीनतुल औलिया मुल्तान, मोहम्मद आरिफ शेर मोहम्मद आसिफ बिन मोहम्मद हनीफ, आसिफ बिन हनीफ, दानियाल बिन अब्दुल रज़्ज़ाक बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद वसीम बिन अब्दुल करीम बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद खालिक गुलाम यासीन, असगर अली मोहम्मद इकबाल गुजरात, कमर अब्बास बशीर। अब ये शहरों के नाम नहीं है, कमर अब्बास बशीर, जसीम मुस्तकीम, हमजा अयूब, मोहम्मद राशिद जुल्फ़िकार, निहाल वज़ीर अहमद, इरफान अत्तारी अरशद अली हारूनाबाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।